بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 19 اکتوبر بروز جمعرات ہم بات کریں گے دو اہم ایشوز کے حوالے سے۔ مریم نواز کے خاوند کی گرفتاری کا آرڈر جاری کر دیا گیا ہے، جبکہ جو سینیٹر افنان ہیں ان کو ان کے خلاف مقدمہ درج کرنے کا حکم دے دیا ہے ایڈیشنل سیشن جج نے۔ اس کی تفصیل میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ سویلینز کی فوجی عدالتوں میں ٹرائلز کے خلاف درخواست سپریم کورٹ آف پاکستان میں دائر ہو گئی ہے، اس کی تفصیل بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ بدنام زمانہ ایفیڈرین کیس میں حنیف عباسی، جس کو 25 سال کی سزا ہوئی تھی، ان کو بری کر دیا گیا ہے۔ جو جسٹس عالیہ نیلم صاحبہ کا بینچ تھا، اس بینچ نے ان کو بری کر دی ہے، باعزت بری کر دیا گیا ہے۔ جولائی 2012 میں 500 کلو گرام ایفیڈرین حاصل کرنے کا مقدمہ دائر کیا گیا تھا۔ جن کو یہ لگتا ہے، اور میں نے دیکھا کہ مسلم لیگ نون کی سینئر قیادت بھی یہ کہہ رہی ہے کہ عمران خان کے دور میں بنایا گیا جھوٹا مقدمہ حنیف عباسی اور مسلم لیگ نون کے رہنما کے خلاف ختم ہو گیا ہے۔ یہ عمران خان کے دور میں نہیں تھا، جھوٹ وہ بولیں۔ آپ کے خلاف جتنے بھی پاناما کے کیسز تھے یا جعلی اکاؤنٹس کیسز تھے، وہ آپ کی اپنی حکومت میں تھے، اور ایفیڈرین کیس 2012 میں جب آصف زرداری کی حکومت تھی آپ کے اتحادی کی، اس وقت 500 کلو گرام ایفیڈرین حاصل کرنے کا مقدمہ درج ہوا تھا۔ اینٹی نارکوٹکس فورس نے حنیف عباسی سمیت دیگر ملزمان پر 9C ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کیا تھا۔ اس مقدمے میں حنیف عباسی کے علاوہ غضنفر، احمد بلال، عبد الباسط، ناصر خان، سراج عباسی، نزاکت اور محسن خورشید نامی افراد بھی شامل تھے۔ جولائی 2018 میں ان کو سزا سنا دی گئی تھی، 25 سال قید کی سزا تھی۔ آپ کو یاد ہوگا رات گئے سزا سنائی گئی تھی، اور یہ چیمبر سے جو جج صاحب کا روسٹر تھا اس سے اوپر پھلانگ کے چیمبر سے بھاگنے کی کوشش کر رہے تھے اور پکڑ لیا گیا تھا۔ اب ان کے خلاف جو عمر قید کی سزا کے خلاف اپیل تھی اس کو منظور کر لیا گیا ہے۔ جسٹس عالیہ نیلم صاحبہ بہت کم ریلیف دیتی ہیں سزا کے خلاف اپیل میں، اور ہم نے دیکھا ہے کہ جیسے جسٹس شہرام سرور صاحب کا ڈویژن بینچ ہے تو وہاں ریلیف بہت زیادہ ملتا ہے۔ کچھ ججز ہیں جہاں پر ریلیف بہت کم ملتا ہے، ضمانت کے کیسز میں ریلیف کم ملتا ہے، لیکن یہاں پہ عمر قید کی سزا تھی، اور عمر قید کی سزا پہ نہ صرف یہ 5 سال کے اندر اندر ان کی سزا کو ختم کر دیا گیا ہے اور ان کو بری کر دیا گیا ہے۔ یہ جسٹس عالیہ نیلم صاحبہ اور جسٹس ازہر جاوید گھرال صاحب کا بینچ تھا جنہوں نے عمر قید کی سزا کو ختم کیا ہے۔ دوسری جانب ایک اہم ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہے، چونکہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے یہ بار بار بات کی جا رہی تھی اور یہ دعویٰ کیا جا رہا تھا کہ مالاکنڈ میں اور پشاور میں اور مختلف شہروں میں جو فوجی عدالتوں کا ٹرائل ہے وہ شروع کر دیا گیا ہے، اور جو پروسیس ہوتا ہے فوجی عدالتوں میں ٹرائل کا، سب سے پہلے فیملیز کو انفارم کیا جاتا ہے، ان کو وکیل ہائر کرنے کی آپشن دی جاتی ہے، تفتیش مکمل ہوتی ہے، وکلاء کی ملاقات کروائی جاتی ہے، وہ سارے جو مراحل ہیں وہ جاری ہیں۔ اور اس میں پاکستان تحریک انصاف کے جو وکلاء ہیں لائرز ونگ، وہ کہتے ہیں کہ ہم ملاقات کر کے آئے ہیں، اور فوجی عدالتوں میں کل ایک اسٹیٹمنٹ دی ہے سلمان اکرم راجہ صاحب نے کہ ایک کرنل کو بٹھا کے اور باقی جو بریگیڈیئر بٹھا کے انہوں نے جو ٹرائل شروع کر دیا گیا ہے، اور ہم اس معاملے پر سپریم کورٹ آف پاکستان سے مطالبہ کرتے ہیں کہ جب آپ نے اسٹے آرڈر دیا ہوا ہے یا آپ کے سامنے ایک انڈرٹیکنگ دے دی گئی تھی تو پھر اس کے بعد کیسے یہ مقدمات شروع ہو سکتے ہیں۔ یہ بات پاکستان کے معروف جو قانون دان ہیں سلمان اکرم راجہ صاحب، انہوں نے بھی کی۔ اب شہری جنید رزاق کی جانب سے یہ درخواست دائر کی گئی ہے۔ جنید رزاق کے وکیل سلمان اکرم راجہ صاحب ہیں۔ عام شہریوں کے فوجی عدالتوں میں ٹرائلز کے مقدمے کی جلد سماعت کے لیے سپریم کورٹ میں درخواست دائر کر دی گئی ہے۔ شہری جنید رزاق کی جانب سے، یہ جنید رزاق وہ ہے جس کا بیٹا فوجی عدالت میں ہے، اسی 9 مئی کے واقعات میں فوجی عدالت میں ہے، اور اس کیس میں سلمان اکرم راجہ صاحب اس کے وکیل تھے، اس شہری کے۔ پہلا یہ مقدمہ تھا جس میں ایک متاثرہ فریق خود درخواست گزار تھا، ایک پھر بعد میں حسان نیازی کے والد حفیظ اللہ نیازی نے بھی درخواست دائر کی سپریم کورٹ میں۔ سپریم کورٹ میں مقدمے کی جلد سماعت کے حوالے سے درخواست دائر کی گئی، جس میں استدعا کی گئی کہ کیس کو اکتوبر کے تیسرے ہفتے میں مقرر کیا جائے۔ درخواست گزار نے موقف اختیار کیا کہ عام شہریوں کے فوجی عدالتوں میں ٹرائلز شروع کر دیے گئے ہیں، سویلینز کے ٹرائل کو شروع کرنا سپریم کورٹ کے 3 اگست کے حکم کی خلاف ورزی ہے۔ درخواست گزار نے کہا کہ مقدمے کی جلد سماعت ہونا فراہمی انصاف کے اصول کے مطابق ہے۔ چونکہ اب تک دیکھا گیا ہے کہ ہمارے جو آنریبل چیف جسٹس ہیں قاضی فیاض عیسیٰ صاحب کی جانب سے کوئی ایسا مقدمہ سماعت کے لیے مقرر نہیں کیا گیا جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی سینسٹیو ہو یا جو ایک امتحان کے طور پہ ہو۔ نہ انتخابات کا کیس آج تک مقرر کیا گیا ہے، نہ ہی فوجی عدالتوں میں جو ٹرائل ہے اس کو مقرر کیا گیا ہے۔ یہ عدالت کی ذمہ داری بنتی ہے
کہ اس طرح کے جو معاملات ہیں یہ مفاد عامہ کے معاملات ہیں 184(3) کے تحت، اور آئین کے حوالے سے بڑی اہم چیزیں ہیں۔ اس میں ایک تو درخواست تھی جو سندھ بار کونسل کے چند ممبران نے، ایگزیکٹو کمیٹی کے جو چیئرمین تھے اور ایک اور ان کے سینئر ممبر تھے سندھ بار کونسل کے، انہوں نے دائر کی ہوئی ہے بیرسٹر صلاح الدین کے توسط سے، جس میں آفیشیل سیکریٹ ایکٹ اور آرمی ایکٹ میں ترامیم کو بھی چیلنج کیا گیا ہے، اور آفیشیل سیکریٹ ایکٹ کی پہلے سے جو دفعات ہیں اور آرمی ایکٹ کی دفعات ہیں ان کو بھی چیلنج کیا گیا ہے، لیکن وہ بھی آج تک سماعت کے لیے مقرر نہیں کیا چیف جسٹس قاضی فیضیسہ صاحب نے۔ بہرحال شیر افضل مروت کی درخواست تھی۔ اب میں نے آپ کو بتایا تھا کہ شیر افضل مروت کے خلاف مقدمہ درج کروانا سینیٹر عفنان اللہ کو بہت مہنگا پڑے گا۔ شیر افضل مروت کی یہ جو درخواست ہے، پہلے ان کے خلاف مقدمہ درج ہوا تھپڑ مارنے کا، اور تسلیم بھی کر لیا کہ تھپڑ ہمیں پڑے ہیں اور دھکے پڑے ہیں، اور بے ہوش ہو گیا، نیم بے ہوشی میں اٹھایا گیا۔ تو اس کے بعد شیر افضل مروت کی ضمانت کنفرم ہو گئی اور معاملہ وہ وہیں وائنڈ اپ ہو گیا۔ شیر افضل مروت نے ایک درخواست دائر کی کہ سینیٹر عفنان اللہ کے بہاف پر مختلف نامعلوم لوگ مجھے کالز کر کے دھمکیاں دے رہے ہیں، اور میں نے آپ کو کہا تھا یہ وکیل ہیں، تو یہ ایسے انہوں نے بنائی ہے کہ یہ 506(b) کا مقدمہ بنے گا اور ضمانت بھی نہیں ہوگی، اور یہی ہوا۔ انہوں نے عدالت میں درخواست دی، کہا جی کہ میں نے متعلقہ ایس ایچ او کو درخواست دی تھی کہ شیر افضل مروت نے کہ ان کے خلاف مقدمہ درج کیا جائے، لیکن انہوں نے مقدمہ تھانہ مارگلہ نے مقدمہ درج نہیں کیا، تو اس وجہ سے انہوں نے جو سیکشن 22A اور 22B CRPC کے تحت اندراج مقدمہ کی درخواست دائر کی۔ ایڈیشنل سیشن جج اویس احمد کی عدالت میں سماعت ہوئی۔ شیر افضل مروت خود پیش ہوئے۔ ایس ایچ او تھانہ مارگلہ نعمان شفیق نے عدالت میں اپنا جواب جمع کروا دیا۔ عدالت نے ایس ایچ او کو تھانہ مارگلہ نعمان شفیق کے جواب کو وصول کر لیا۔ عدالت نے شیر افضل کی اندراج مقدمہ کی 22A کی درخواست کو منظور کرتے ہوئے شیر افضل کی جانب سے تھانہ مارگلہ کو اندراج مقدمہ کا حکم دے دیا سینیٹر عفنان اللہ اور باقی نامعلوم لوگوں کے خلاف۔ اس میں سینیٹر عفنان اللہ خود اس میں نامزد ہیں، اور باقی جو لوگ ہیں ان کو کہا کہ ان کے خلاف مقدمہ درج کیا جائے۔ میں نے اس دن ہی آپ کو بتایا تھا جس دن یہ درخواست دائر کی تھی، میں نے کہا تھا کہ یہ وکیل ہے، یہ لگا رہے گا، اور اس نے وہ بہت بڑی غلطی کی ہے سینیٹر عفنان اللہ نے، جو مار پڑی تھی جو ہوا تھا بس وہیں وائنڈ اپ کر دیتے۔ اب یہ جو کیس ہے یہ سلسلہ چلتا رہے گا، ابھی مقدمہ درج ہوگا، مقدمہ درج سینیٹر عفنان اللہ اس آرڈر کو چیلنج کر سکتے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے عامر فاروق صاحب اگر اس فیصلے کو کالعدم قرار دیں گے، وہ چلے جائیں گے سپریم کورٹ میں، وہ انہوں نے نہیں رکنا، اور یہ معاملہ ان کو الٹیمیٹلی معافی مانگ کے ہی حل ہوگا، اور سینیٹر عفنان اللہ کو مار کھانے کے بعد معافی بھی مانگنا پڑے گی، اس کے علاوہ اس مسئلے کا کوئی حل نہیں نکلنا۔ دوسری جانب جو اہم ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہے، ایک تو نواز شریف کے حوالے سے جو آج مقدمات پر سماعت ہونے جا رہی ہے، نواز شریف کے دونوں اپیلوں میں جو حفاظتی ضمانت تھی، اب یہ صرف حفاظتی ضمانت ہے، یہ ضابطہ فوجداری کے تحت یا نیب قانون کے تحت سزاؤں کی سسپینشن کی اپلیکیشن نہیں ہے، یہ صرف آرٹیکل 199 کے تحت حفاظتی ضمانت ہے، جس کے بارے میں اس دن پرویز الہی کیس میں جسٹس سردار طارق مسعود اور منصور علی شاہ صاحب نے سوال کھڑے کیے تھے کہ یہ ہائی کورٹس کیسے ایسی ضمانت دے سکتی ہیں، بلیکڈ ضمانت کیسے دی جا سکتی ہے، بغیر ملزم کے پیش ہوئے ضمانت کیسے دی جا سکتی ہے، چونکہ وہ پرویز الہی تک ریمارکس تھے، یہاں تو سب ایک پیج پہ ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کی آج انٹرا کورٹ اپیلوں پر سماعت ہونی تھی، اور وہ انٹرا کورٹ اپیلیں تھیں جیل میں سہولیات دینے کے حوالے سے، وہ بھی کاز لسٹ منسوخ کر دی گئی ہے۔ عمران خان کی توشہ خانہ اور جو 190 ملین پاؤنڈ سکینڈل کیس میں بھی ان کی جو ضمانت کی درخواست پر آج ڈویژن بینچ نے بابر ستار صاحب کے ساتھ عامر فاروق صاحب کا بینچ تھا، اس نے سماعت کرنی تھی، اس کو بھی چیف جسٹس کے آرڈرز کے بعد کاز لسٹ کو منسوخ کر دیا گیا ہے۔ عمران خان کے دونوں اہم کیسز کو منسوخ کر دیا گیا ہے، کاز لسٹ منسوخ کر دی گئی ہے، صرف اور صرف نواز شریف کے کیسز آج لگیں گے، اور نواز شریف کو ایک ہی دن میں یہ ریلیف ملا ہے، نہیں تو ہم نے دیکھا نہ تو یہاں پہ تحریری حکم نامے جاری ہوتے ہیں، فیصلے محفوظ ہو جاتے ہیں، اور جب ایک دن سماعت ہو جائے تو پھر کہا جاتا ہے کہ اگلے دن کی کوئی تاریخ مقرر کر دی جائے گی، اور وہ مقرر ہوتے ہوتے 2 ہفتے گزر جاتے ہیں۔ لیکن یہاں نواز شریف کی باری ہم نے دیکھا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے اپنی روایات کو تبدیل کیا، اور جو آئین اور قانون کی ان کے مطابق جو پورا نظام تھا اس کے مطابق کام کیا۔
دوسری جانب احتساب عدالت میں جو کل شام کو ایک درخواست توشہ خانہ میں حفاظتی ضمانت کی دائر کی گئی تھی، تو وہ شام میں ہی جو جج تھے بشیر محمد بشیر، انہوں نے آج کے لیے نوٹس جاری کر کے اس میں بھی نیب کو طلب کر لیا۔ تو 2 حفاظتی ضمانتیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں اور ایک جج بشیر احتساب عدالت میں آج نواز شریف کی حفاظتی ضمانتیں۔ اور یہ پاکستان کی تاریخ میں کل امجد پرویز صاحب نے جتنے بھی آرگومنٹس دیے، ایک دلیل ایسی نہیں تھی جس میں کسی مجرم کو پاکستان کی 75 سالہ تاریخ میں حفاظتی ضمانت ملی ہو۔ یہ پہلا موقع ہے جب مجرم کو دی جا رہی ہے، اور ہو جائے گی، آج تاریخ رقم ہو جائے گی۔ پہلے بھی انہی کے لیے تاریخ رقم ہوئی اور آج بھی انہی کے لیے۔ نواز شریف وہ واحد مجرم ہے جس کو پوسٹ اریسٹ انٹرم بیل ملی تھی۔ نواز شریف وہ واحد مجرم ہے جس کو مجرم ہوتے ہوئے، جس عدالت کا مجرم ہے اور جس نے 8 ہفتوں کے لیے پوسٹ اریسٹ انٹرم بیل دی تھی، اس عدالت کو پوچھے بغیر دوسری عدالت نے 4 ہفتوں کے لیے باہر بھیجا اور 4 سال نہ آیا۔ اور نواز شریف ہی وہ ہے جس کے لیے 50 روپے کے اسٹامپ پر ان کو بیرون ملک جانے دیا۔ عمران خان 7 ارب روپے کی انڈیمنٹی بانڈ مانگ رہے تھے کہ وہ جمع کروا کے جائیں، اگر واپس نہیں آئیں گے اتنے دنوں میں تو یہ ضبط ہو جائیں گے سرکار کی خزانے میں۔ وہ علی باقر نجفی صاحب کے بینچ نے 50 روپے کے اسٹامپ پہ ان کو جانے دیا تھا۔ تو یہ سارا کچھ جو ہو رہا ہے، اور کل 98 منٹ میں جس طریقے سے نواز شریف کو ریلیف ملا ہے، اٹارنی جنرل کے آفس میں بیٹھ کے فائلیں تیار ہوئی ہیں اور نیب وہاں پہنچی ہے، اور ریٹن آرڈر میں عدالت نے لکھوایا کہ نیب نے کہا جی کہ ہمیں ہدایات ہے کہ آپ نے کوئی اعتراض نہیں اٹھانا۔ وہیں پہ جو کیپٹن ریٹائرڈ صفدر ہیں، اس بیچارے کے خلاف بغاوت اور اداروں کے خلاف اشتعال انگیز تقریر کے مقدمے میں ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کرتے ہوئے عدالت نے ان کو گرفتار کرنے کا حکم دیا۔ جوڈیشل مجسٹریٹ فیصل الاسلام کی عدالت میں کیپٹن ریٹائرڈ صفدر پر بغاوت اور اداروں کے خلاف اشتعال انگیز تقاریر کے مقدمے کی سماعت ہوئی۔ صفدر پیش نہ ہوئے، عدالت نے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کرتے ہوئے پولیس کو حکم دیا کہ کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کو 24 اکتوبر کو گرفتار کر کے عدالت میں پیش کیا جائے۔ 3 اکتوبر 2020 کو پی ٹی اے دور حکومت میں تھانہ سیٹلائٹ میں ان کے خلاف مقدمہ درج ہوا تھا، جب انہوں نے کور کمانڈر ہاؤس کے حوالے سے اور دھمکی امیز گفتگو کی تھی۔ پی ڈی ایم کے پہلے جلسے کی تیاریوں کے لیے کیپٹن صفدر نے گجرانوالہ میں پارٹی عہدیداران سے میٹنگ کی تھی اور انہوں نے اشتعال انگیز تقاریر کی تھی اور شرکاء کو بغاوت پر اکسایا تھا، اور یہ وہ اصل الفاظ تھے جو آج تک کسی پاکستان تحریک انصاف کے رہنما نے نہیں کیے، نہ 9 مئی کو ایسا کچھ کہا۔ اور اس کیس میں صفدر ایوان کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کرتے ہوئے، اور عدالت نے اس کیس میں صرف 5 دن کی تاریخ دی ہے کہ ان کو گرفتار کر کے عدالت میں پیش کریں۔ اللہ پاک پاکستان کامیاب ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔